الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. عزت و وقار کی مسند میں براجمان خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156 سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ رب العالمین حقائق جاننے کے بعد ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جنہیں اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کی طرف سے انہیں کوئی آزمائش آتی ہے، کسی مصیبت میں آتے ہیں، ان کی زبان پہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ جو اللہ والے ہیں، ایمان والے ہیں، مصیبت میں ان کی زبان پہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. مطلب کہ مصیبت میں، آزمائش میں وہ چیختے نہیں ہیں، چلاتے نہیں ہیں، بلکہ وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو اللہ کی طرف سے آنے والے مصائب پر، آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، ان خوش نصیبوں کے لیے انعام کیا ہے؟ کہا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے نعمتیں، نوازشات اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین کسی کو تکلیف دے دے، صحت وہ دے کر بھی آزماتا ہے کہ دیکھوں یہ صحت مندی والی زندگی میں سانسیں میری یاد میں گزارتا ہے یا اپنی منشاہی والی گزارتا ہے. پھر وہ تکلیف دے کے آزماتا ہے. کسی کو وہ اولاد دے کر آزماتا ہے، بچے دے کر. کسی کو خالی بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں نہیں دیتا. کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، بیٹے نہیں دیتا. کسی کو دونوں سے محروم رکھتا ہے، پھر آزماتا ہے. اس موقع پہ فرمایا جو صبر کرتے ہیں اور وہ واویلا نہیں کرتے، چیخ و پکار نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں کس آزمائش میں ڈال دیا، مصیبت میں ڈال دیا. جو صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں سے مستفیض ہوتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ اپنی برکات نازل فرماتا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پہ ثابت قدم رہنے والے ہیں، مصیبت میں چیخ و پکار نہیں کرنے والے. کہا یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں. قرآن مجید نے ہمیں سبق کر دیا، ایمان والوں مصیبت آ جائے تو کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. کہا وہ ذات پاکیزہ ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہر شے نے رجوع کرنا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. یہ دو پہاڑ ہیں، بولیے کہاں ہیں؟ مکہ مکرمہ میں.
یہ دو پہاڑیاں ہیں بیت اللہ کے بالکل سامنے، ایک کا نام ہے صفا، دوسرے کا نام ہے مروہ۔ کہا یہ میری نشانیاں، ان کی تعظیم کرنا ہے اور ان کی سعی کرنا ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو میرے گھر کے حج کا ارادہ کرے، بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے، اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں پہاڑیوں کی سعی کرے، ان دونوں پہاڑیوں کا چکر کاٹے۔ کتنے چکر ہیں؟ 7۔ ایمان والے جب اسلام قبول کر چکے نا، مکہ والے کچھ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اس سے پہلے صفا اور مروہ کے اوپر دو بت نصب تھے، پتھر کی مورتیں، ایک کا نام تھا آصاف اور دوسرے کا نام تھا نائلہ۔ یہ دونوں بتوں کی پوجا پاٹ ہوتی تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کو صفا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پہ آدم صفی اللہ آ کے بیٹھے تھے، اسی مناسبت سے اسے کہا جاتا ہے صفا۔ اور دوسرے پہاڑ کے اوپر آدم علیہ السلام کی بیوی، جسے عربی میں امرأۃ کہا جاتا ہے، اسی سے مروہ، کہ صفا مروہ یہ دونوں وہ پہاڑ ہیں جس پہ آدم اور آدم کی زوجہ آ کے بیٹھے تھے۔ اب اس پہ دونوں پہاڑوں کے اوپر پتھر کی بنی ہوئی مورتیں تھیں۔ اسلام لانے کے بعد وہ کفار مکہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اب یہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا مناسب گناہ سمجھتے تھے، اس لیے کہ یہاں پہ پتھر تھے، ان کی پوجا پاٹ ہوتی تھی۔ کہا ہم ان کی سعی کرتے ہیں، یہاں پہ تو پتھر کی مورتیں تھیں، کہیں ہم گنہگار نہ ہو جائیں۔ تو رب نے کہا نہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ دونوں صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تم نے بتوں کی وجہ سے اس سعی کو چھوڑنا نہیں ہے، بت اٹھا دیے گئے ہیں۔ آپ نے جو صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے، نیت یہ رکھنی ہے، یہاں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ نے چکر لگایا تھا، ہم سنت ہاجرہ پوری کر رہے ہیں۔ اور واقعہ کچھ اس طرح سے تھا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا، آزمائش آئی، سیدہ ہاجرہ اور اپنے لخت جگر اسماعیل جو چند ایک دنوں کے بچے ہیں، ان کو اس صفا اور مروہ کے درمیان جو بیت اللہ کے سامنے دو پہاڑی ہیں، ایک کا پتھر بالکل چکنا ہے اور مروہ کا پتھر بالکل سفید اور ملائم ہے، اس کے درمیان چھوڑ گئے۔ پانی ختم ہوا، جو کھانا تھا ختم ہوا، پیاس سے بچے کو درد ہوئی، تو والدہ ممتا کی وجہ سے صفا کے اوپر چڑھی کہ بلندی پہ چڑھ کے دیکھوں پانی کہیں سے نظر آ جائے میں لے آؤں۔ صفا پہ چڑھی، خیال پیدا ہوا پیچھے میرا معصوم بچہ ہے، کوئی درندہ آ کے تکلیف نہ پہنچا جائے۔ واپس پلٹی، بیٹے کو دیکھا، پھر مروہ پہ چڑھی، اوپر چڑھ کے پانی تلاش کر رہی ہیں اونچائی پہ کھڑی ہو کر، پھر واپس پلٹی بیٹے کو دیکھنے کے لیے، پھر صفا کی طرف، صفا سے پھر واپس آئیں، پھر مروہ کی طرف۔ جب مروہ سے پھر واپس آئیں نا، 7 میں چکر لگا کے، 7واں چکر لگا کے جب بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ قدرت الہی کا ایک چشمہ جاری ہے، اسماعیل علیہ السلام کی جہاں ایڑیاں ہیں وہاں سے آب زمزم بہہ رہا ہے۔ تو کہا اے ایمان والو، صفا اور مروہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، تم صفا اور مروہ کی سعی کرو، اس کا چکر لگاؤ۔ کہا تم اس کا چکر کاٹو گے نا، اس کی سعی کرو گے، تم سعی اور چکر صفا اور مروہ کی کر رہے ہو، بندگی اپنی اللہ کی کر رہے ہو، رب کا نظام ہے۔ کہا وہاں دھو رہے ہو، یہ سنت ہاجرہ پوری ہو رہی ہے، حکم کس کا پورا ہو رہا ہے؟ اللہ کا۔ تو کہا یہ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اللہ کی بندگی میں ہو۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، ومن تطوع خیرا، اور جو خوش دلی کے ساتھ نیک کام کرے، فإن اللہ شاکر علیم، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، وہ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جس کے دل میں جتنا خلوص، دکھاوے سے پاک، ریاکاری سے پاک، ہر کام نیک کس کی ذات کے لیے کرنا؟ اللہ کی ذات کے لیے، لوگوں سے خوشامد نہیں چاہیے، اس کے دل میں آرزو یہ ہو بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو کہا یاد رکھنا فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، اللہ اپنے بندے کا بڑا خیال کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ کہا مجھے تمہیں عذاب دینے کا شوق
اگر تم خود ہی جہنم کی طرف جانا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، میں تو بڑا مہربان ہوں، میں تو بڑا کرم کرنے والا ہوں۔ ایک اور مقام پہ کہا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، سورۃ الملک ہے، کہا تم آہستہ بات کرو یا بلند آواز سے پکارو، تمہارا رب تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، وہ قدردان بھی ہے اور تمہاری ایک ایک چیز کا اس کے پاس علم ہے، وہ جانتا ہے۔ تم آہستہ آواز میں پکارو یا اونچی آواز سے بات کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ کہا کوئی آہستہ پکارے، کوئی بلند آواز سے پکارے، وہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کو چھپاتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی اتاری ہوئی روشن باتوں کو چھپاتے ہیں، ہدایت کو چھپاتے ہیں، جبکہ کتاب ان کی طرف آ چکی ہے۔ کتاب کے نازل ہونے کے بعد، ہدایت مل جانے کے بعد، اب وہ اللہ کی روشن آیات کو، اللہ کی دلیلوں کو چھپاتے ہیں۔ تو کہا یاد رکھنا یہ وہ لوگ ہیں اولئک یلعنہم اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہیں۔ اللہ رب العالمین کی آیات نازل ہو چکی، انہوں نے پڑھ لیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، معجزات، آپ کے جمالات ان کے سامنے تھے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے سب تورات و انجیل میں پڑھا۔ جاننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، جو صاحب علم ان کے علماء سو تھے نا، وہ اپنے جاہل لوگوں کے سامنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان نہیں کرتے تھے، کمالات بیان نہیں کرتے تھے، کہیں یہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور ہمارا دال دلیا کیسے چلے گا، ہمارے نذرانے کیسے آئیں گے، ہمیں چڑھاوے کیسے دیے جائیں گے۔ تو وہ اپنے چڑھاووں کے چکر میں، اپنی روٹی روزی کے چکر میں، ایمان والوں، اپنے جو ان کے پیروکار تھے، پیروی کرنے والے تھے، جہالا جو تورات و انجیل کا علم نہیں رکھتے تھے، ان کے سامنے جب کتاب پڑھتے، وہ آیات جس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے عظمت و شان کو بیان کیا ہے، تلاوت نہیں کرتے تھے۔ کہا یہ وہ علماء سو ہیں۔ اسی طرح حضور کی امت کے وہ علماء جو اپنی خواہش، اپنی منشا کے مطابق احکام خداوندی موڑ توڑ کے بیان کرتے ہیں۔ قرآن کچھ کہتا ہے، بیان کچھ کیا جا رہا ہے، تو کہا یہ علماء سو ہیں، اللہ ان کو جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ ہم عجمی ہیں، عربی نہیں جانتے۔ جو لوگ قرآن مجید کو صحیح سمجھتے ہیں، عربی پہ عبور حاصل ہے، وہ قرآن مجید کے مفہوم کو، اس کے مطالب کو، معانی کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں۔ جو لوگ نہیں سمجھتے، اب وہ اس سے فائدہ یہ اٹھاتے ہیں، قرآن مجید کی آیت کچھ تلاوت کی، اس کا مفہوم، اس کا معانی، اس کا مطلب کچھ بیان کیا، کہا یہ علماء سو ہیں۔ اللہ کے احکام کو موڑ توڑ کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا، حقائق سے پردہ نہ اٹھانا، بلکہ اپنی مرضی سے ترجمہ کرنا، اپنی مرضی سے تفاسیر و مفہوم کو بیان کرنا۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں اولئک یلعنہم اللہ، جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہیں، محروم ہیں۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے، جن و انس۔ کہا ایمان والو، جس بات کا تمہیں پتہ ہے نا، اس کو چھپانا نہیں ہے، اس کو واضح کرنا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کفار کے سامنے تھے۔ معراج کی رات آپ مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے، مسجد حرام سے دوسری مسجد کا نام مسجد اقصیٰ۔ انہوں نے کہا کہ آپ اگر مسجد اقصیٰ چلے گئے تو ہمیں بتائیے کہ مسجد اقصیٰ کے کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں، کتنے روشن دان ہیں، آپ کتنی عرصے سے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں؟ آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا مسجد کی کھڑکیاں گننے کے لیے آتے ہیں؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ مسجد کے دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی ہیں، میں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے۔ آپ کا دعویٰ ہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، ذرا بول کے بتائیے کہ اس کے کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنے روشن دان ہیں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یہ گنتی کرنے تو نہیں تشریف لے گئے تھے، آپ تو انبیاء کو نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ نے تو انبیاء کو نماز پڑھائی نا۔ تو واپسی پر یہ سوال ہوا، کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کفار مکہ مجھ سے سوال کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے محمد کی آنکھوں کے سامنے کھڑا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمایا کہ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، اللہ نے کرم یہ کیا کہ مسجد اقصیٰ کو وہاں سے اٹھایا، میری آنکھوں کے سامنے لا کے کھڑا کیا، وہ مجھ سے پوچھتے جاتے تھے، میں دیکھ لے کے ان کے سوالوں کے جواب دیتا جاتا تھا۔ اب یہ بات ان کے سامنے تھی، لیکن ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہا ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، روشن دلیلیں آ چکی ہیں، اللہ کی آیات آ چکی ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، جمالات، معجزات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کے باوجود یہ چھپاتے تھے، بیان نہیں کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ کہا میری امت کے لوگوں، اگر کسی کے پاس کوئی علم ہے، سوال کرنے والا پوچھے، اس کا جواب دو، علم چھپانا، اور کہا وہ بات جو میں نے نہیں کہی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بات جو میں نے نہیں کہی، اس بات کو میری طرف جھوٹا منسوب کیا جائے، وہ ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، ایسے بندے کا ٹھکانہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو کہا ایمان والوں، جو تمہارے پاس روشن باتیں ہیں اس کی وضاحت کرو، اس کو بیان کرو، اپنی طرف سے باتیں نہیں کرنی۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، کہا پھر وہ جو سچی توبہ کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، وہ لوگ جو سچی توبہ کرتے ہیں، توبہ طائب ہو جاتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور اللہ کی چھپائی ہوئی روشن دلیلوں کو بیان کر لیتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، بس اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی طرف پلٹ آنا، فوراً توبہ طائب ہو جانا، رجوع الی اللہ کہ رب ذوالجلال ہم انسان ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں میں جو شیطان وسوسات ڈالتا ہے نا، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ کہا پھر جب تم گناہ کر لو، ایمان والے کی شان یہ ہے اس سے خطا ہو جائے وہ فوراً توبہ کرتا ہے، وہ انتظار نہیں کرتا۔ ادھر غلطی ہوئی فوراً اللہ کی طرف رجوع، ادھر خطا ہوئی فوراً توبہ کی۔ کہا ایمان والو، جو توبہ کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، بس اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں فرماتا ہے وَأَنَا التَّوَّابُ، اور ایمان والو میں تمہاری توبہ کو قبول فرمانے والا ہوں۔ ایمان والوں کو امید دی جا رہی ہے کہ اگر تم توبہ کرو گے ایسا مت سمجھنا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہو رہی۔ کہا نہیں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں توبہ قبول کرنے والا بھی ہوں اور رحم کرنے والا بھی ہوں۔ میں توبہ بھی قبول کرتا ہوں اور مہربان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، کرم بھی فرماتا ہوں۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، یہ بھی سورۃ البقرہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے حبیب، یہ لوگ آپ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں کہ اللہ کدھر ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں، میرے محبوب ان سے کہہ دیں کہ تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے۔ فَإِنِّي قریب، بتا دیں کہ وہ تمہارے بالکل نزدیک ہے۔ کتنا نزدیک ہے؟ سورہ قاف میں کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ایمان والو تمہارا اللہ اتنے قریب ہے، تمہارے دل کی جو شاہ رگ ہے نا، رگ دل ہے، اللہ تمہارے اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، کہ جب جب تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی فرماتا ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، جو ایمان والے ہیں نا وہی ہدایت پر ہیں۔ ایمان والے کس پر ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد ایک شرط ہے، اچھے اعمال، کوشش کرنا ہے، تقدیر بدلنا اللہ کا کام ہے۔ تو کہا ایمان والو تمہارا رب تمہاری آواز کو سنتا بھی ہے اور تم توبہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں نا، پھر گناہ پہ ڈٹ جاتے ہیں، ہم اکڑ جاتے ہیں، ہم توبہ رجوع الی اللہ نہیں کرتے۔ کہا ایمان والے کی صفت یہ ہے کہ جب بھی اس سے خطا ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، وہ رجوع کس کی طرف کرتا ہے؟ اللہ کی ذات کی طرف۔ قرآن مجید نے آدم علیہ السلام اور شیطان کا ایک قصہ بیان کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، شیطان قریب آیا اور کہا کہ اے آدم، یہ جو فلاں شجر ہے نا، فلاں درخت،
آپ اس کو گندم کا دانہ سمجھ لیجئے یا کوئی اور درخت کا پھل سمجھ لیجئے، اے آدم اللہ کی عزت کی قسم، اگر آپ اس درخت کا یہ پھل کھا لینا آپ کو ساری زندگی جنت سے کوئی نکال نہیں سکتا، آپ کو بہترین زندگی مل جائے گی، حیات نہ ختم ہونے والی، آپ کبھی موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے۔ اب شیطان نے اللہ کی قسم اٹھائی، آدم علیہ السلام سمجھتے تھے کہ جو اللہ کی قسم اٹھا لے وہ جھوٹ، اور ہم کتنی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ ایمان والو جب تم اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے عہد کر لو، وعدہ کر لو، پھر اس کو توڑنا نہیں ہے، پورا کرنا ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، ایمان والو جب تم وعدہ کرو تو وعدے کو نبھاؤ، پورا کرو، اللہ تعالیٰ تم سے وعدے کے بارے میں سوال کرے گا۔ قسم اٹھائیے، اس کو توڑنا نہیں ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ ہاں اگر توڑ لیا ہے کسی وجہ سے اس کا کفارہ ہے، جرمانہ ادا کرنا ہے، 10 مساکین کو کھانا کھلاؤ، 10 مساکین کو کپڑے پہنا دو، ایک غلام آزاد کر لو۔ یہ تینوں کام نہیں کر سکتے پھر لگاتار 3 روزے رکھو، یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ ہم ڈٹ جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو شیطان نے کہا آپ یہ دانہ کھا لیجئے، اللہ کی قسم اٹھائی، آدم علیہ السلام یقین کر گئے کہ اس نے قسم اٹھائی ہے، اور کوئی جھوٹی قسم، یہ ہمارے باپ کہہ رہے ہیں کوئی جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے وہ شجر کھایا۔ آپ بھی تجربے کار لوگ ہیں، ذرا بتائیے آدم علیہ السلام نے یہ خود سے کھایا یا ان سے لغزش ہوئی؟ قرآن مجید کی ایک آیت بتاتی ہے، یہ اللہ کی حکمت پوری ہوئی ہے، یہ آدم علیہ السلام خود کیسے کھا سکتے تھے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتوں میں زمین پر اپنا ایک نائب خلیفہ، کس پر؟ زمین پر، بولیے کس پر؟ زمین پر۔ تو جب قرآن مجید کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں، کس پر؟ زمین پر، تو پھر آدم علیہ السلام جنت میں کیسے رہ سکتے تھے؟ تو کہا یہ آدم علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی، بلکہ آدم علیہ السلام نے حکمت الہی کو پورا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پوری ہوئی ہے۔ لیکن بات اس میں سمجھنے والی کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے ظاہراً ایک خطا ہوئی اجتہادی، اور شیطان سے غلطی ہوئی، اس نے سجدے سے انکار کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا تو بھول گیا ہے، تو نے غلطی کی ہے۔ آگے سے اس نے جواب دیا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اکڑ گیا، تکبر کیا، قرآن مجید کہتا ہے۔ تو اس نے جب تکبر کیا، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا، اکڑا، انا خیر من کے جملے کہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، کہا فخرج منہا فانک رجیم، اے شیطان میری جنت سے نکل جا، قیامت تک لعنت کا توق تیرے گلے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب دوسری طرف آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، لیکن حکمت الہی پوری ہوئی۔ انہوں نے زمین پر آنا تھا، جنت میں رہ نہیں سکتے تھے، یہ حکمت الہی کا تقاضا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمارے بابا آدم کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ بات سمجھنے والی یہ ہے، شیطان سے غلطی ہوئی، وہ اکڑ گیا، اپنی خطا پہ ڈٹا رہا۔ آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی، لغزش ہوئی، اللہ کی حکمت پوری ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام آج ہی انکساری سے کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف نہ کیا، مجھ پہ رحم نہ کیا، رب ذوالجلال میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ایک اڑا رہا، ایک سے خطا نہیں ہوئی، اس کے باوجود اس نے عاجزی انکساری کا اظہار کیا۔ مشکات کی حدیث پاک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا حضرت آدم سے، آپ نہ یہ دانہ کھاتے، نہ پھل کھاتے، نہ یہ چکر پڑتا، نہ فساد پڑتا؟ آدم علیہ السلام نے کہا یہ میں نے خود تھوڑی کھلایا، یہ تو اللہ کی حکمت پوری ہوئی ہے، یہ تو اللہ کی حکمت پوری ہوئی ہے۔ 500 سال تک آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے نہیں دیکھا۔ وہ جو میں نے پھل، وہ دانہ جو کھایا ہے، مجھے اوپر آنکھیں کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ کس سے حیا آتی ہے؟ اللہ کی ذات سے۔ ہم اولاد آدم ہو کر قدم قدم پہ خطائیں، غلطیاں، گناہ کریں، اور پھر ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع۔ آدم علیہ السلام نے درس کیا دیا کہ خطا ہو جائے، ربنا ظلمنا، اے رب ہم نے ظلم کیا ہے، ہم سے زیادتی ہو گئی ہے، تو مہربانی فرما۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، پس پھر ہم نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھا دیے۔ ہم نے کہا ہم سے ایسے مانگو،
ہم سے ایسے دعا کرو، یہ کلمات کہو۔ آدم علیہ السلام نے وہ کلمات کہے تو کہا ہم نے صرف آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول نہیں فرمایا بلکہ آدم کی توبہ کو بھی قبول فرمایا، ان پہ اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیے۔ شیطان ڈٹا رہا، مار کھا گیا، اور آدم علیہ السلام جھک گئے۔ خطا نہ ہونے کے باوجود ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم غلام ہو، وہ مولا ہے، تم فقیر ہو، وہ بادشاہ ہے۔ فقیر کا بادشاہ سے کیا مقابلہ؟ تو کہا ایمان والو جب بھی تم سے خطا ہو جائے الا الذین تابوا، فوراً اللہ کی طرف پلٹ آؤ، توبہ کرو، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کرو، اور اچھی باتوں کو چھپاؤ نہیں، اسے واضح کرو۔ تو کہا فاولئک اتوب علیہم، اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے، توبہ بھی قبول کرتا ہے اور ایمان والوں پر رحم بھی کرتا ہے، رحیم ہے۔ وہ کیسا رحیم ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غلام تشریف لائے آپ کے، حضرت ابو عامر رامی، یہ تیر چلانے کے ماہر تھے، اس لیے انہیں رامی کہا جاتا تھا۔ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، میں ایک درخت کے قریب سے گزرا، چڑیا کے بچے چیخ رہے تھے تو میں نے اسے اپنی چادر میں سمیٹ لیا۔ تو میں نے دیکھا کہ جب چڑیا کے بچے میں نے اپنی چادر میں سمیٹ لیے نا تو چڑیا میرے اوپر، چڑیا کے بچوں کی ماں، وہ بچوں کی ماں چڑیا میرے اوپر پھرنے لگی، چکر کاٹنے لگی۔ میں نے اس کے بچوں کو چادر سے باہر نکالا تو چڑیا فوراً جھپٹ پڑی اپنے بچوں پر، اپنے پروں میں اسے سمیٹ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چادر سے بچوں کو باہر نکالو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے جب بچوں کو باہر نکالا تو چڑیا اپنے بچوں پہ چمٹی رہی، حالانکہ چڑیا کی فطرت میں ہے، وہ انسانوں کو دیکھے ڈرتی ہے، اڑ جاتی ہے، لیکن ممتا ایسی تھی، بچوں سے اتنی محبت کہ اس نے اپنی جان تک داؤ پہ لگائی ہوئی ہے، بچوں کے اوپر چمٹی ہوئی ہے، بچوں کو چھوڑ نہیں رہی۔ آپ علیہ السلام نے کہا تم تعجب کر رہے ہو نا، تم حیران ہو رہے ہو، یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنی محبت کر رہی ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، یہ چڑیا جتنا اپنے بچوں سے پیار کر رہی ہے، عرش کا مالک اپنے بندوں سے اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ جتنی یہ چڑیا اپنے بچوں پہ مہربان ہے، عرش کا مالک اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ تو کہا ایمان والو تمہارا کام ہے توبہ کرنا، اور تم جب توبہ کرو گے وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تم اللہ کی ذات کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے اور رحیم پاؤ گے، توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے اور رحیم پاؤ گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم توبہ تو کرتے ہیں لیکن بدلتے نہیں ہیں، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی، ہم صرف زبان کی حد تک ہیں، توبہ توبہ استغفر اللہ، لیکن عملاً کہاں ایسی توبہ کرنا ہے کہ جیسے جانور کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، تم اس گناہ کی طرف واپس پلٹ کے نہیں جاؤ گے، ایسے بندے کو اللہ کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ سچی توبہ، توبۃ نصوحا، کہا ایسی توبہ کرنا ہے۔ وہ صحابہ تھے جو توبہ کرتے تھے پھر بدل جاتے تھے، ان کی زندگیوں میں تبدیلی آ جاتی تھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت فضالہ، یہ مکہ پاک میں نامی ڈاکو تھا، ان کی عادات میں شامل تھا چوری کرنا، زنا کرنا اور ڈاکہ ڈالنا اور قتل کرنا، اور قتل کرنے میں ایسی مہارت تھی کہ قتل کر کے پیچھے راستہ نہیں چھوڑتے تھے، کوئی نشاندہی کہ کوئی پکڑ سکے، ایسی پھرتی کے ساتھ نکل جاتے تھے، اور یہ ہر رات کسی نئی عورت کے ساتھ مکالہ کرتے تھے، خوبصورت تھے۔ فضالہ کو ابو جہل نے کہا اگر تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آنا معاذ اللہ تو میں انعام میں 100 سرخ اونٹ دوں گا۔ اس وقت کا سرخ اونٹ موجودہ معاشرے کی بہترین قیمتی لگژری گاڑی ہے، 100 اونٹ۔ تو حضور علیہ السلام شام کے وقت طواف کے لیے بیت اللہ میں تشریف لائے، حاضر ہوئے، تو یہ فضالہ پیچھے چھپے ہوئے آ رہے ہیں کہ آج میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دینا ہے۔ راستے میں ایک اور عورت سے یہ معاہدہ طے کر گئے کہ آج رات میں تیرے پاس آؤں گا اور ڈھیر سارا مال لے کے آؤں گا۔ جب یہ بیت اللہ میں داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف شروع کر رہے ہیں، یہ چادر میں سمٹا ہوا ہے، اندر خنجر ہے، قاتل مصطفیٰ بنا ہوا ہے، حرم کعبہ میں بیٹھا ہوا ہے۔
حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے پہلا چکر لگایا نا، میرے آگے سے گزرے، میں نے 1000 بار کوشش کی مگر میں حملہ کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے رعب کے ساتھ میری مدد کی ہے، جب دشمن مجھے دیکھتا ہے اللہ اس پہ کب کبھی محمد عربی کا رعب نازل کر دیتا ہے۔ وہ فضالہ کہتے ہیں کہ دوسری دفعہ حضور گزرے، میں ہمت نہ کر سکا، تیسری دفعہ گزرے طواف کعبہ کرتے ہوئے، تیسرا چکر پورا کیا، میں ہمت نہ کر سکا، جب چھٹا چکر آپ پورا کر کے آئے نا تو مجھے کندھے سے پکڑ کے ہلایا، کہا فضالہ جو کام کرنے کے لیے آئے ہو کرتے کیوں نہیں ہو؟ جو کام کرنے کے لیے آئے ہو کرتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے میرا جسم کانپ رہا ہے، میرے ہاتھ سے خنجر گرا، قدم مصطفیٰ پہ آیا اور میں خود بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں پہ جھک گیا۔ میں نے عرض کی آقا مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا دست شفقت میرے دل پہ پھیرا اور مجھے کلمہ پڑھایا۔ میں واپس پلٹا، وہ عورت میرا انتظار کر رہی ہے، میں اس سے قریب سے گزرا لیکن دیکھا تک نہیں ہے۔ کیوں؟ توبہ کر چکے ہیں۔ کیا کر چکے ہیں؟ ہماری توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے بعد تبدیلی نظر آئے، سچی توبہ کی ہے۔ میں اس کے قریب سے گزرا، دیکھا تک نہیں، اس نے مجھے پیچھے سے پکارا، اے فضالہ تم وہی ہو نا جو یہاں سے ابھی گزرے ہو، جو یہاں سے گیا ہے؟ کہا میں ہوں وہی جو یہاں سے گیا ہوں، لیکن اب وہ نہیں ہوں، اب میں محمد عربی کا غلام بن چکا ہوں۔ کہا پھر کہا جو محمد عربی کا غلام بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں حیا آ جاتی ہے، اس کی آنکھ میں میل، وہ پھر کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے کسی کی بہن کو تکتا، وہ ہر ایک کو اپنی بہن اپنی بیٹی جیسا سمجھتا ہے۔ تو کہا ایمان والو سچی توبہ توبۃ نصوحا، جو توبہ کرتا ہے وہ انا التواب الرحیم، اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، بدل جاتا ہے، وہ گناہوں سے توبہ تائب ہو جاتا ہے۔ تو کہا یاد رکھنا ایسا بندہ اپنے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ بھی رحیم ہے اور ایمان والوں تمہارا مصطفیٰ بھی کریم ہے۔ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کا ایمان والو جو ہم نے تمہیں میں سے تم پر رسول بھیجا ہے نا، وہ ایسا کریم رسول ہے وہ تمہیں مشقت میں دیکھ نہیں سکتا، وہ تمہاری تکلیف کو برداشت، وہ تمہارے دکھ کو درد کو تکلیف کو محسوس کرتا ہے، وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر برداشت نہیں کرتے، اور وہ ایسے کریم ہیں تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی چاہتے ہیں، حریص ہوں، وہ نہایت بھلائی چاہنے والے ہیں تمہارے لیے، اور وہ ایسا کریم ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ ایمان والوں پہ رحم کرنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ کیسا مہربان ہے حضور علیہ السلام۔ امام بصیری نام تھا شرف الدین، یہ بادشاہوں کے قصائد لکھا کرتے تھے، شاہوں کے شہنشاہوں کے قصیدہ خواں تھے، تعریف میں کلمات لکھتے۔ بادشاہ نذرانے میں کچھ ان کو مال دیتے، ان کا گزارا ہو رہا تھا، بوڑھے ہو گئے، فالج کا اٹیک ہوا، چارپائی پہ لگ گئے، اب کوئی پرسن حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کہا ساری زندگی میں نے بادشاہوں کے قصائد لکھے، ان کے میں نے تعریف میں جملے بولے، کلمات کہے ہیں، آج میں بیکار ہو گیا ہوں، کوئی پرسن حال نہیں رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو کیوں نہ میں اس کا قصیدہ لکھوں جو شاہوں کا شاہ ہے، جو مدینے کا تاجدار ہے۔ قلم اٹھایا لکھا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، لکھ کے سو گئے، ادھر سوئے مقدر جاگے، مدینے والے آقا تشریف لے آئے۔ کہا بصیری جو قصیدہ لکھا ہے ذرا سناؤ نا۔ آپ نے وہ قصیدہ پڑھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا دست شفقت امام بصیری کے جسم پہ پھیرا اور چادر رحمت عطا فرمائی۔ شرف الدین کا یہ جو قصیدہ بردہ شریف ہے نا 160 اشعار پر مشتمل ہے اور 10 اس کے باب ہیں۔ اس کا ترجمہ انگلش میں ہو چکا ہے، فارسی میں ہو چکا ہے، عربی متن کی تشریح عربی میں ہو چکی ہے، اردو میں ہو چکی ہے، کیوں نہ ہو، یہ وہ قصیدہ ہے جو دربار مصطفیٰ میں قبول ہوا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بھی دی۔ امام بصیری کہتے ہیں صبح میں اٹھا، بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا نبی ایمان والوں پہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے۔ کہتے ہیں میں صبح بیدار ہوا تو میرا جسم بالکل صحیح سلامت تھا اور چادر رحمت میرے تکیے کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ میں نے غسل کیا اور چادر کو میں نے اپنے کندھے پہ لیا، میں نے بطور شکرانہ نیت کی کہ میں آج کی تہجد مسجد میں جا کے ادا کروں گا۔ کہتے مسجد کی طرف جانے لگا
تو راستے میں مجھے ایک فقیر ملا اور مجھے کہنے لگا امام بصیری جو رات قصیدہ مصطفیٰ کو سنایا تھا مجھے بھی تو سناؤ نا۔ میں نے تجاہلانہ انداز میں کہا کون سا قصیدہ؟ کہا یہ چادر کہاں سے آئی ہے، یہ چادر کس نے دی ہے، اس سے خوشبو مدینے والے آقا کی آ رہی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پہ مہربان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اقبال نے قلم اٹھایا امام بصیری کے اس قصیدے پہ کچھ جملے کہے، کہا دنیا والوں میں نے جو اشعار کہے ہیں اس کا میں داد تم سے نہیں وصول کرتا، اس کی داد میں محمد عربی سے وصول کرتا ہوں، تم مجھے کیا دو گے؟ اے امام بصیری کو چادر دینے والے آقا، ایک نگاہ کرم اقبال کی طرف بھی فرما جا۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ تو امام بصیری کا یہ جو قصیدہ ہے نا، اسے کہتے ہیں قصیدہ بردہ، چادر والا قصیدہ، کہ وہ کلمے ہیں جو آپ نے تلاوت کیے، مصطفیٰ نے رحم کیا، کرم فرمایا اور عنایات کی، نوازشات کی، انہیں چادر رحمت عطا فرمائی۔ اور یہ قصیدہ اتنا مقبول ہے، عربی زبان میں ہے، کسی کو سمجھ نہ بھی آئی نا، جہاں پڑھا جائے ایمان والا جھوم جاتا ہے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، کہا اے اللہ رب العالمین تو کائنات کا مالک ہے، اپنے حبیب پر اس طرح ہمیشہ ہمیشہ درود پڑھ جس طرح تو اپنی شان کا مالک ہے، ہمیشہ ہمیشہ اپنے حبیب پر درود بھیج، اس حبیب پر جس کو تو نے ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن مجید شاہد ہے کہ ہم نے ساری مخلوق میں اعلیٰ کسی کو بنایا ہے، مدینے والے آقا کو بنایا ہے، اور اخلاق میں سب سے اعلیٰ کسی کو بنایا ہے تو محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا ایمان والو اللہ بھی تم پہ مہربان ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی تم پر رحیم ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں۔ تو کہا ایمان والو سچی توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کی طرف پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں ہے، جو ایسی توبہ کرنے والے ہیں۔ کہا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں ایسے بندوں کی توبہ قبول کرتا بھی ہوں، قبول کرنے والا ہوں، اور ایسے بندوں پہ اپنی رحمت کے دروازے کھولنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین صحیح باتیں سمجھنے کے بعد مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سنت ادا فرما لیں۔